حضرت عبادہ سے روایت ہے قال الجنت 100 درجۃ، یعنی جنت کا 100 مقام درجہ ہے، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ایسی ہے جیسے زمین سے آسمان، یعنی 500 سال کا فاصلہ۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ومنہا تخرج الانہار الاربعہ، اور اسی سے 4 نہریں نکلیں گی۔ والعرش فوقا، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اسی لیے یہ حدیث مبارک جو ہے کہ عرش کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہوں، اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ ایک تو پانی کی نہر ہوگی، نہر من ماء غیر آسن، جس میں کوئی نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ ہوا بدلے گی، اور دوسری نہر ہوگی من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہر، شراب طہور کی، اور اسی طرح نہر ہوگی من لبن لم یتغیر، دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور چوتھی نہر ہوگی من عسل مصفی، صاف شہد کی نہر ہوگی۔ تو ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ وہ لوگ سوال کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے سائل، ایک ہوتا ہے متعنت۔ سائل تو دین سیکھنے کے لیے پوچھتا ہے، متعنت یہ ہے سرکشی ہے، چھیڑنا ہے۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ مرکز جو ہے وہ تو ایک ہو لیکن آگے نہریں جو ہیں وہ 4 چلیں؟ اگر ہیڈ میں مثلا پانی ہے تو نہریں پانی سے چلیں گی، دودھ ہے دودھ، یہ کیا ہے کہ مرکز تو ایک ہے اور نہریں 4 قسم کی ہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد جو ہے اسلام پہ اعتراض کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ انہوں نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دماغ ہے۔ انہوں نے کہا دماغ ایک ہے یا 10 ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے ناک سے بھی کبھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بہتا ہے۔ منہ سے بھی پانی آتا ہے، لعاب آتا ہے، تھوک آتی ہے؟ ہاں جی۔ انہوں نے کہا دونوں کا ذائقہ ایک ہے؟ نہیں جناب، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ کے پانی کا ذائقہ۔ فرمایا اچھا کبھی کبھی تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کان سے بھی نکلتا ہے۔ اس کا ذائقہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ انہوں نے اچھا کبھی تمہارے آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے؟ انہوں نے ہاں جی آنکھوں سے بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مرکز ایک ہے اور یہ 4 پانی کیسے نکل رہے ہیں کہ ناک کا پانی الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے؟ تو اگر اللہ اس پہ قادر ہے تو وہاں جنت سے 4 نہریں جاری کرنے پہ قادر نہیں؟ کبھی چونکہ سوال کرنے والے جو ہیں نا جی ان کا مقصد نعوذ باللہ ضد ہو۔ ایک بہت بڑا اجتماع تھا جس میں ایک عیسائی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ مقصد کیا تھا کہ نعوذ باللہ امام صاحب جواب نہیں دیں گے تب بھی شرمندہ ہوں گے، اور اگر جواب دیں گے تو پھر میں اور سوال کر دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ امام صاحب کو بادشاہ کی نظروں میں گرایا جائے۔ تو اس نے پوچھا کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا جو پاخانہ ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کتنا گندا سوال ہے، نعوذ باللہ کو پاخانہ کھاتا ہے کہ وہ تمہیں بتائے؟ امام صاحب تو پھر امام صاحب تھے نا، بڑے آرام سے بڑے حوصلے سے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے کہا مکھیاں میٹھے پہ بیٹھتی ہیں، کڑوے پہ تو کبھی نہیں بیٹھتی۔ اب اس کے پاس کیا جواب تھا؟ بالکل خاموش ہو گئے تھے، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات سوال مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریشان کیا جائے یا عناد ہوگا یا ضد ہوگی، ورنہ اب اس چیز کے پوچھنے کی کسی کو کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی جنت مانگو
جب شان والا بڑا ہو، دینے والا بڑا ہو، تم بھی تو بڑی چیز مانگو۔ اب یہ تو نہیں کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، پوچھے ہاں بھی کیا چاہتے ہیں، جی ایک پیسہ مجھے دے دیں، وہ کہے گا نکالو جوتے مار کے اس کو، مجھ سے پیسہ مانگنے ہیں۔ تو اللہ سے بھی مانگنا ہے تو بڑی نعمت مانگو کہ اللہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس الاعلی، جنت الفردوس کی تمنا کریں، کیونکہ ساتواں آسمان جو ہے اس کی زمین ہے اور عرش اس کی چھت ہے، اور وہیں سے وہ ساری نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ اعلم۔